ننکانہ صاحب میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کے کیس میں گرفتار ملزم کو تھانے سے باہر نکالا، پولیس کے سامنے بےایمانہ تشدد کیا اور مار ڈالا۔ وزیر اعظم نے اور وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے تو ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو معطل کیا گیا ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے اور مرنے والے شخص پر پہلے بھی ایسا ہی الزام لگا تھا؟ اس وقت کیا تحقیقات ہوئی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے آر پی او شیخو پورہ بابر سرفراز صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم بابر صاحب۔ سب سے پہلے تو سر یہ ننکانہ صاحب میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، اس کی دل دہلا دینے والی ہیں۔ کب آیا پیش یہ واقعہ، کیسے پیش آیا، اور کیا ملزم کے خلاف کوئی ایف آئی آر وغیرہ بھی درج کی گئی تھی یا آپ لوگوں نے کوئی ابتدائی تحقیقات کی ہوں، کچھ سامنے آ سکا ہے اب تک؟ جی میڈم، بالکل یہ نہایت ہی ایک افسوسناک انسیڈنٹ جو کل ننکانہ میں ہوا تھا، اور اس کے جو بریف فیکٹس ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ کل صبح جو ہے ملزم وارث جو ہے، اس نے قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی اور اسے شہید کرنے کی افسوسناک جو یہ ہے حرکت کی، اور جس کو وہاں کے اہل محلہ جو ہے انہوں نے دیکھا اور اس کو پکڑا اور زدوں کو وغیرہ شروع کیا۔ تقریباً یہ انسیڈنٹ جو ہے صبح 7 بجے کے قریب ہے، کوئی 7:10-12 کے قریب پولیس کو کسی ایک پبلک نے اطلاع دی کہ اس طریقے کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ پولیس ودن 7-8 منٹس میں جو بھی اویلیبل وہاں پہ اسٹرینگتھ تھی وہ پہنچی، اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن وہاں پہ کافی لوگ جمع ہو چکے تھے، مگر پولیس نے ان سے وہ ملزم کو جو ہے حاصل کیا اور اس کو سیف جگہ شفٹ کرنے کے لیے شروع کیا، اس کو شفٹ کرنا چاہا۔ مین وائل جو ہے اس طرح اہل محلہ اور علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑھتے گئے، اور وہ دیور فالوئنگ دا پولیس، جیسے جیسے پولیس اس کو کر رہی تھی۔ وہ علاقہ بہت تنگ گلیوں کی صورت میں، جہاں ایون کہ 3 شخص جو ہیں اکٹھے چل بھی نہیں سکتے، اور اس رش کی میں جو ہے پولیس نے بڑی کوشش کر کے ملزم کو لا کے تھانے پہنچے، اور اسی کے ساتھ ساتھ موب بھی پیچھے پیچھے تھانے آتا گیا۔ اور وہاں پہ جو ہے کچھ وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک دوسرے کو اطلاع دی، ود ان ویری شارٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ تعداد جو ہے وہ 1000 کے قریب اور اس سے بھی اوپر ہو گئی، اور انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا ہوا، اور اس ٹائم جو بھی وہاں نفری تھی وہاں موجود تھانے میں، صبح کا وقت تھا، انہوں نے پوری اس کی سیفٹی کی کوشش کی، مگر وہ ان کا جو نمبر آف پیپل جو تھا وہ اس حد تک تھا کہ انہوں نے سی ڈی کی مدد سے تھانے کے اندر انٹری کی، اور اس کے ساتھ اس کا وہ گیٹ کو کیا، توڑ پھوڑ کی، اور فائنلی جو ہے وہ ملزم کو جو ہے پولیس کی حراست سے لے لیا، اور اسے تشدد کرتے ہوئے لے گئے، اور جا کے اس کو اسی تشدد میں ہی وہ شخص ہلاک ہوا۔ فائنلی دے ٹرائی ٹو ہینگ ہم، اور اس کو وہ ایک گراؤنڈ تک لے کے گئے، اور وہاں پہ ہینگ کرنے کی اور اسے بند کرنے کی، جلانے کی کوشش کی۔ اس دوران جب اس سارے ٹائم میں ہوا، پولیس کی جو ری انفورسمنٹ تھی وہاں پہنچی، اور اپنی کوشش سے انہوں نے اس کو ہینگ نہیں کرنے دیا، اور اس کو ڈیڈ باڈی کو جو ہے جلانے نہ دیا۔ یہ اس مختصر سے اس کے فیکٹس اینڈ بابر صاحب، 2019 میں بھی مقتول کو سم کے تحت گرفتار کیا تھا، جیل گیا، پھر بریت کیسی ہوئی اس کی، اور اس وقت کی پولیس انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے؟ میڈم، یہ بالکل پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں اس کو گلٹی قرار دیا تھا، اریسٹ ہوا، گلٹی قرار دیا، اور اس کا ٹرائل ہوا، اور ڈیورنگ ٹرائل جو ہے وہ اکوٹ ہوا ہے۔ پولیس تحقیقات میں قصوروار قرار دیا گیا، ملزم بری کیسے ہو گیا؟ جی، وہ جیسے ہی یہ سیکنڈ انسیڈنٹ ہوا اور اس کو ایکویٹل کے حوالے سے چیزیں آئیں تو ہم نے ریکارڈ منگوایا ہے، وہ چونکہ ویکینڈ کی وجہ سے کل سیٹرڈے اور دوسری اس چیزوں میں تھی، ڈیفینیٹلی ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس پورے ٹرائل کو اسٹڈی کریں کہ وہ کہاں پہ کیا لیکونہ رہ گیا تھا یا کیا وجہ بنی ہے جس میں یہ بری ہوا ہے، تاکہ یہ دوبارہ کبھی بھی ایسی وہ چیز نہ ہو۔ اگر کوئی اس سنگین جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا ملے۔ بابر صاحب، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے سر کہ ہجوم بہت زیادہ مشتعل تھا، مقتول پر یہ الزام پہلی بار تو نہیں لگا تھا بلکہ دوسری بار لگا تھا، تو پھر پولیس ملزم کو تھانے کیوں لے کر گئی؟ کیوں کسی اور حفاظتی مقام پر منتقل نہیں کیا گیا؟ بیک اپ کیوں طلب نہیں کیا گیا؟ میڈم، اس میں ہمیشہ سے جو ایس او پی ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اسی طریقے سے یہی پولیس کی ایس او پی ہوتی ہے کہ ایسا جہاں پہ خاص طور پہ سڈن جو عوام کا جو ہے وہ اس میں ریئیکشن کا چانس ہو، اور اس چیز میں ایسے کسی بھی ملزم کو ہمیشہ کسی سیف جگہ شفٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی نوعیت اس قسم کی بنی جو فوری طور پہ بنی
کہ جیسے ہی وہ پولیس نے اسے لیا وہ ایک تنگ تاریخ گلیاں اس کو وہ گاڑی وہاں نہیں جا سکتی تھی، وہاں پہ اس کو موٹر سائیکل کے اوپر وہ پولیس نے ڈالا اور اس میں آگے پیچھے بیٹھ کے اس کو کور کرتے ہوئے اور اسی دھکم پیل میں ہی جو وہ نکلے تو وہ ایک جو اس کو موٹر سائیکل کو ڈرائیو کر رہا تھا کہ چاروں طرف سے عوام ہے، گزرنے کا راستہ نہیں ہے، تنگ تاریخ سی گلیاں سی ہیں، تو وہ ان کو اس وقت ٹائم جو سیفسٹ جو جگہ ملی وہاں پہ انہوں نے اس کو سمجھا، اس وقت جو اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کی کتنی تعداد ہو رہی ہے یا کیا نہیں ہے، اور چونکہ دے ور دا فرسٹ رسپونڈر اور انہوں نے اس وقت اس کو مناسب سمجھا جو کہ آپ کی بات درست ہے، اور ہماری پولیس کی ایس او پی بھی جو ہے ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ اس قسم کے ملزم کو کسی دور دراز سیف جگہ پہ شفٹ کیا جائے، تو وہاں پہ ٹائم کی جو فیکٹر تھا وہ اس سپیڈ سے لوگوں کا ہجوم بڑھا کہ ان کی موومنٹ جو تھی وہ ان کے لیے ممکن نہ تھی، اور وہ ایک انہوں نے ایک ساؤنڈ جگہ سیف جگہ سمجھ کے جو ہے وہ کہ اس کی باؤنڈری وال اور ان چیزوں کے حوالے سے کہ اس کو وہاں کیا تاکہ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو وہاں سے شفٹ کیا جا سکے، بٹ وہاں پہ وہ ٹائم کا اور جو جس سپیڈ سے لوگ جمع ہوئے تو ان کی اپنی موبلٹی بھی ریسٹرکٹ ہو گئی۔ سر صاحب نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، نگراں وزیر اعلیٰ نے بھی رپورٹ طلب کی ہے، تو معاملے پر پولیس اہلکار بھی معطل ہو گئے، لیکن کیا ان حملہ آوروں کی شناخت ہو سکی ہے جنہوں نے تھانے پر دھاوا بولا تھا اور ملزم کو چھڑا کر پھر اس کا قتل کیا ہے؟ کوئی گرفتاری وغیرہ آئی ہے عمل میں ابھی تک؟ جی میڈم، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر پنجاب پلس آئی جی صاحب ان تمام نے مکمل طور پہ اس کو وہ نوٹس بھی لیا، اور اس کا جو ہے آئی جی پنجاب جو ہیں وہ پرسنلی اس کی انویسٹیگیشن کو سپروائز کر رہے ہیں۔ اس وقت جو گرفتاریوں کا ہے کہ ود دی ہیلپ آف آل دوز ویڈیو کلپس اور دوسری جو اسٹل پکس جو ہمیں اویلیبل ہو سکی اس کے ذریعے ہم نے کافی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور اس میں ہماری پروگرس بھی ہے۔ اپ ٹل ناؤ وی ہیو اریسٹڈ اراؤنڈ 37 پیپل، اور ان کے خلاف جو بھی لیگل اسٹیپس پروسیڈنگز ہیں دیٹ ہیز بین اسٹارٹڈ۔ سر حالات کیسے ہیں اس وقت علاقے میں؟ حالات کے حوالے سے یہ ہے جی کہ اس وقت تو نارمل ہیں، اور مگر اس کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ڈیوٹی اور وہ چیزوں کو مکمل کیا ہوا ہے۔ فی الحال اس وقت پیسفل ہیں، اور انشاءاللہ پیسفل بھی رہیں گے، اور ہم اسے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ایڈریس بھی کریں گے۔ صاحب مقتول کی فیملی میں کون کون ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس سارے معاملے پر، اور کیا ان کو بھی حفاظتی اقدامات کے تحت کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے؟ ان کا فیملی میں ان کی والدہ اور ایک اسٹیپ بردر جو ہیں وہ سامنے آئے، اور ان کا وہ پتہ چلا جو ان کی والدہ ہیں وہ اس سے یہ اپنی والدہ سے علیحدہ ہے، والدہ نے انہیں آنکھ اور وہ سے دوری جب پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا تو والدہ ان سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ سیم از دا کیس ود ہز اسٹیپ بردر جو ہیں وہ بھی ان سے کوئی رابطے وغیرہ میں نہیں ہیں، کوئی ان کسی کا بھی ان سے رابطہ نہیں تھا، اور جب سے یہ واپس آیا تو وار بٹن میں اس کا اپنا ایک مکان ہے چھوٹا، اسی میں یہ رہائش پذیر تھا، اکیلا ہی وہ تھا۔ میرج وغیرہ تو اس کی پہلے ہی آج سے کچھ سال قبل ڈیزالو ہو چکا۔ شکریہ بابر سرفراز صاحب۔